حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. اللہ کی قسم نہ کھانا اپنی فروخت کے لیے. 3 لوگوں سے اللہ راضی نہ ہوگا: جو مغرور ہے، جو دینے کے بعد جتلاتا ہے، جو اللہ کی قسم کھائے جھوٹ بولتے ہوئے اشیاء فروخت کرنے کے لیے. کسی شخص کو چاہیے بیان کرنا تمام خامیاں چیزوں کی جو وہ فروخت کر رہا ہے. انہیں یقین ہونا چاہیے کہ فریب کاری، دھوکہ دہی کاروبار میں آپ کے رزق میں اضافہ نہیں کرتی. اگر آپ تمام خوشیاں پالو دنیا میں تو آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا اس سے بچتے ہوئے جس سے اللہ نے روکا ہے، جو ناجائز ہے. تب وہ اخلاص کا حامل ہوگا. اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ اور تب حرام کی جانب راغب ہو، تب وہ شخص نہیں پورا اترتا اس معیار پر اپنے اعمال کے سبب کہ وہ ناتول کرتا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے. اللہ چھین لے گا اپنی رحمت ان کے لین دین سے. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المهداة وعلى من والاه. أعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أما بعد، خرید و فروخت کے آداب میں سے ایک اور کاروبار میں اللہ کی قسم نہ کھانا اپنی فروخت کے لیے. کوئی شخص زیادہ تر اللہ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ آپ مان لیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. واللہ یہ منڈی میں بہترین ہے، واللہ یہ بہترین اشیاء ہیں، واللہ میں نے اسے خریدا ہے. وعلیکم السلام. میں نے اسے اتنے میں خریدا یا نقصان میں فروخت کر رہا ہوں. اگر ایک شخص اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ويل للتاجر من بلا والله والله. وہ کہتے ہیں ایک شخص کو نہیں کہنا چاہیے واللہ باللہ اور ایسی چیزیں، ٹھیک. اور نیز وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو سامان تجارت پہنچا رہا ہو اسے بچنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ وعدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے میں یہ کل دوں گا، اگر وہ اگلا ہفتہ ختم ہونے کے بعد آتا ہے یا اگلے ہفتے آ کر کہتے ہیں مجھے ایک اور ہفتہ دیں اور وہ اسے ایک اور ہفتہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس شخص کو چاہیے حوالے کرنے میں محتاط رہے وقت پر، بالخصوص اگر وہ جانتا ہے وہ اسے وقت پر نہیں دے سکے گا. کوئی نہ کوئی ایک مثال کو فروغ دیتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں وقت منیر میں آپ کو یہ مکان دوں گا مکمل طور پر. وہ جانتا ہے کہ بے تحاشا کاروبار موجود ہے اور دیگر چیزیں ہیں. وہ کہتا ہے اگر میں کچھ عرصہ اس مکان میں رہوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی اور راستہ موجود نہیں، اس لیے اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا بقائے وقت کے لیے. اور میں 1 سال بعد کہتا ہوں ابھی نہیں، مجھے مزید 6 ماہ چاہیے. لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کہے 1.5 برس تو وہ کہتا ہے میں کسی اور کے پاس جاؤں گا. جب اس نے کہا کچھ عرصے کا تو وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص جھوٹ بولے گا کسی چیز کی فروخت کی بابت یہ عمل چھین لے گا رحمت اور برکت اس کی فروخت سے یا آمدن سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں انہوں نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ راضی نہ ہوگا یوم قیامت کو. عتل مستكبر. عتل المستكبر ایسا شخص جو مغرور ہے اور درشت ہے. عتل مستكبر ایسا شخص جو دینے کے بعد جتلاتا ہے میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہاری یہ مدد کی، میں نے تمہیں رقم دی وغیرہ وغیرہ. ومنفق سلعته بيمينه. ایسا شخص جو اللہ کی قسم کھائے جھوٹ بولتے ہوئے اشیاء فروخت کرنے کے لیے. بدقسمتی سے ایسا ہوتا تھا
کبھی کبھار جب اس سے بڑھ کر لوگ چیزیں فروخت کر رہے ہوں اور یہ تیزی سے فروخت نہیں ہو رہی ہوں، وہ حدیث گھڑ لیتے ہیں جھوٹ پر مبنی، وہ حدیث بنا لیتے ہیں تاکہ مال بکے، فروخت کرنے کے لیے کوئی فروخت، تاکہ تیزی سے مال بکے۔ وہ کہے گا حدیث میں ہے جو کوئی برکتوں والا کھانا کھانا چاہتا ہے وہ کھائے بینگن۔ جب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شادی کریں ان کے قبیلے سے، وہ کہتے ہیں اس سے شادی کروں گا، اس قبیلے میں آپ کی ساری زندگی مبارک ہوگی، اس قسم کی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ من گھڑت ہے، من گھڑت حدیث۔ وضعوا الحديث أو حديث الوضع. طيب فإذا كان الثناء على السلعة المصدقة مكروها من حيث أنه فضول. وہ کہتے ہیں یہ اس مانند بھی ہے اللہ کی قسم کھانا، اگرچہ ایک شخص سچ بول کر اپنا مال فروخت کر رہا ہے، یہ بدتر ہے اتنا ہی جتنا جھوٹے شخص کے لیے۔ آپ جانتے ہیں دوسری بات، کسی شخص کو بیان کرنا تمام خامیاں چیزوں کی جو وہ فروخت کر رہا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر ایک شخص جانتا ہے ضروری صرف ان اشیاء کی جو وہ فروخت کر رہا ہے ان میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک خامی جسے عام شخص نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ شخص اسے بیان کرے، انہیں بتائے اس میں یہ خرابی ہے، میں اسے فروخت کر رہا ہوں جیسی یہ ہے آپ کو، ٹھیک؟ فإن أخفاها كان ظالما غاشا. اگر کوئی شخص چھپائے خامی اور کسی کو فروخت کرے، وہ شخص بن جاتا ہے بے انصاف اور ایک بہت دھوکے باز شخص، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک مثال دی، اگر کوئی تمہیں فروخت کرنا چاہتا ہے ایک کپڑا اور وہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے اور کپڑا بنانے کے حوالے سے اس لیے وہ اسے کم روشنی میں فروخت کرے آپ کو، وہ کہتے ہیں لیکن جب آپ سورج کی روشنی میں دیکھیں یا دن کی روشنی میں تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا تھا، یہ ناجائز ہے۔ مثال دی اس کے امام غزالی نے۔ یا وہ کہتے ہیں اگر کوئی ڈبہ کھولتا ہے جوتوں کا، آپ کو دکھاتا ہے محض ایک جوتا، وہ کہتا ہے اس قسم کا یہ جوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کسی نے جوتے واپس کیے ہیں کیونکہ جوتے میں خرابی ہے، اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، بالکل جائز نہیں ہے ان کے لیے بیچنا۔ اور ہم نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا ليس منا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس شخص کے حوالے سے جس نے گندم کو ڈھانپا اور اس نے نہیں دکھائی گیلی گندم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو یہ گیلی تھی، انہوں نے کہا تم کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ گیلی ہے؟ اس نے کہا أصابته السماء. بارش آئی، آپ جانتے ہیں برف باری اور بارش، انہوں نے فرمایا لیکن تم نے خشک گندم رکھی اس کے اوپر، تم نے کیوں نہ رکھی گیلی والی اوپر سامنے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اسے واضح انداز میں؟ کیا آپ جانتے ہیں مشترکہ حقیقت ان تمام باتوں کے درمیان یہ اخلاقی اقدار کہلاتی ہیں، یہ کسی شخص کی دیانتداری ظاہر کرتی ہیں، ایمانداری، شائستگی، کھرا پن، یہ سب وہ خصوصیات ہیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ہر معاہدے میں جو آپ کریں، کوئی بھی معاہدہ آپ دستخط کریں، کھرا ہو۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیوں نوجوان خاتون ہمیں کیوں کھڑا ہونا ہے؟ کیونکہ یہاں دل ہے، اس کا اظہار ہوگا یوم قیامت کو۔ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر، وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے ظاہر ہو جائے گی، اس لیے ایک شخص کو ہونا چاہیے کھرا۔
اور اگر ایک شخص لے دیگر لوگوں کی رقم ان کے ساتھ جھوٹ بول کر، تو ہر ایک پائی جو جھوٹ بول کر کمائی ہے اس نے، وہ شخص نے حرام کھایا در حقیقت. كل لحم نبت من سحت في النار أولى به. اس لیے اسلام کہتا ہے کاروبار کے معیارات ہیں کہ لین دین ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہیں اندرونی قانون کے ذریعے، نہ کہ بیرونی قانون کے. آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں کیا فرق ہے درمیان روحانی بحث میں اور قانونی بحث میں اسلام میں. آپ فرق جانتے ہیں. قانونی بحث آپ کو بتاتی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط. روحانی بحث آپ کو بتاتی ہے ٹھیک اور غلط کا نہیں، بلکہ محتاط رہنے کا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون خدا سے، تاکہ جو قانون بنی نوع انسان نے بنایا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ٹھیک اور غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کام میں. وہ جانتے ہیں کیسے تکمیل کرنی ہے اپنے کام کی. بنی نوع انسان کا نظم و نسق اللہ چلاتا ہے. بنی نوع انسان وہ ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں کہ، لیکن بیرونی قانون ہے کہ جب ایک شخص کہے میں ایسا نہیں کر رہا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اور یہ وجہ ہے کہ اخلاقیات یہ ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے. اول قانون سے قبل نفیس لوگوں کی اخلاقیات. اور یہی وجہ ہے مذہبی ادارے قطعی اور لازمی طور پر تنقید تخلیق کرتے ہیں سنجیدگی سے. اور میں کہتا ہوں جب میں حکومت کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا کسی فرد کے ساتھ، کہ آپ کو یقینی بنانا چاہیے کہ مساجد یا گرجا گھروں کو چاہیے مہیا کرنے اچھے شہری جو جھوٹ نہیں بولتے، ایماندار، کھرے اور دیانتدار ہوں. اب جانتے ہیں یہی آپ کو چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک اچھا مسلمان امریکہ میں ایک اچھا شہری ہے. واضح؟ ایک اچھا مسلمان اچھا شہری ہے. اب جانتے اسے ضرورت نہیں کہ حکومت کے قانون کی پیروی کرو. وہ قانون کی حدود میں رہتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے اپنی اخلاقی اقدار پر. جب وہ کاروبار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں کر سکتا اپنی سائٹ ٹریڈنگ. اب جانتے وہ مرد یا عورت جانتے ہیں کیونکہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں جو حدود کہلاتی ہے. حدود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی حدود سے قبل. ٹھیک. اب دوسری چیز وہ کہتے ہیں نعم لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة لا يقوم به إلا الصديقون ولن تيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی حقوق ہیں اور لوگوں کے بھی. دو سمتیں ہیں. آپ نے ان کی بابت سنا؟ کیا آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بابت سنا ہے؟ کلی احیاء علوم الدین اس بابت ہیں. پہلے جلد میں بات کی گئی حقوق اللہ کی، لیکن اللہ کے حقوق لوگوں کے حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں. محض وہی، اور اللہ نظر انداز کرے گا یا معاف کرے گا جو تصور کیے جاتے ہیں اللہ کے حقوق آپ پر، لیکن معاف نہیں کرے گا لوگوں کے حقوق تاوقت کہ آپ ان سے معافی مانگیں اور وہ آپ کو معاف کرتے. جانا آپ نے، کیونکہ لوگوں کے حقوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں ایسے کہ اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرے گا تاوقت کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے غلط کیا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاف کیا. اوکے، یہی وہ کرتا ہے. اب اس لیے وہ فرماتا ہے إن تلبيس العيوب وترويج السلع لا يزيد في رزقه. ہر شخص جان لے کہ کیوں انہیں چاہیے رہنا اللہ کی حدود کے اندر. انہیں یقین ہونا چاہیے کہ فریب کاری، دھوکہ دہی کاروبار میں آپ کے رزق میں اضافہ نہیں کرتی. کیا کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ غلطی نہ کرو. ہر ایک جو لوگوں کو دھوکہ دے گا
اپنی دولت میں اضافے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ یہاں بھی خسارہ دیکھیں گے دنیا میں اور آخرت سے قبل، وہ اسے دیکھ لیں گے مرنے سے قبل۔ کیا ہے ایران میں؟ وہاں افسران چاہتے تھے فوری رقم کمانا یا مال، وہ فوری دولت چاہتے تھے۔ کیا رونما ہوا؟ وہ جیل چلے گئے، کاروبار ختم ہو گیا، سب نقصان ہوا۔ درست؟ حتیٰ کہ وہ جو ضمانت پر رہا ہوئے، ان کی ضمانت دی، ان کے بینک وغیرہ نے فریب کاری کھل گئی، سب کے سامنے آ گیا کہ کس قدر تذلیل اس شخص پر نازل ہوئی۔ جان نہیں چھوٹتی اور اللہ بھی اس میں برکت نہیں ڈالتا، نہ ہی رحمت۔ جو فریب دے دولت کے لیے نوجوانوں کو اور ان کی دولت لے اڑے اور انہیں بے سہارا کرتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس شخص کو محتاط رہنا ہے۔ اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دلچسپ کہانی ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو درس دیا، بہت چالاک تھے۔ اس کے پاس ایک گائے تھی، محض ایک گائے۔ وہ گائے کا دودھ فروخت کرتا۔ بچوں نے کہا سنے، ہمارے پاس محض ایک گائے ہے، ہمسایوں کو دیکھیں کس قدر گائے ہیں، ہمیں دودھ میں اضافہ کرنا ہے، اس میں پانی ملاتے ہوئے۔ باپ نہیں مانا، اس نے کہا ایسا مت کرو، چالاکی مت کرو۔ اس نے کہا ڈیڈ اسے ہم پر چھوڑ دیں، کسی کے علم میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایسا کیا اور دودھ بیچتے رہے، اور اچانک سیلاب آیا اور صرف ان کی گائے بہہ گئی۔ اس نے ان سے کہا یہ وہ پانی تھا جو تم نے دودھ میں شامل کیا کہ وہ اسے بہا ہی لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اور گائے محض ایک علامت ہے، دو داستانیں ہیں، لیکن یہ کہ لوگ متفکر تھے سود مرکب کے اور خسارے میں رہے تمام تر سود کی وجہ سے۔ منڈیاں زوال پذیر ہوئیں اور سب ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بن جاتا ہے ہر کسی کے لیے ایک مسئلہ۔ چیزیں بہت تیز سے منافع بناتے ہیں اور راتوں رات ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کچھ بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں راتوں رات؟ امریکہ میں بھی ارتعاش پیدا ہوا، انتہائی تیزی سے، اور تیزی سے سب ختم ہو گیا۔ يذهب الحرام من حيث أتى۔ بیان ہے برسبیل تذکرہ کہ حرام غائب ہو جاتا ہے جس راستے سے آتا ہے، من حيث أتى، جیسے آتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، رسول اللہ نے فرمایا بايعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما۔ دو افراد جو کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ دیانتدار ہوں اور وہ راست کو ہوں، اللہ اپنی رحمت ڈالے گا ان کے لین دین میں۔ اگر وہ کچھ چھپاتے ہیں اللہ چھین لے گا اپنی رحمت ان کے لین دین سے۔ اور انہوں نے فرمایا اللہ کے ہاتھ وہ شراکت داروں پر ہوں گے کاروبار کے، جب تک ان میں سے کوئی بھی نہیں دیتا دوسرے فرد کو دھوکہ یا اسے دغا۔ اگر کوئی دوسرے فرد کو دغا دیتا ہے اللہ اٹھا لے گا ان پر سے اپنا ہاتھ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا۔ یعنی آپ رہیں اللہ کے تحفظ کے بغیر، اگر آپ نے جھوٹ بولا مکمل طور پر آپ کا راستہ الگ ہو گیا۔ طيب المعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده ليتم النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر، تبقى مظالمها وأوزارها، فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت بیان پر غور کریں، وہ فرماتے ہیں بندہ غیر متزلزل یقین اپنائے، لازمہ غیر متزلزل یقین کہ آخرت کے منافع قائم رہیں اور دنیا کے منافع ختم ہو جانے والے ہیں۔ آپ چاہے جتنا بھی کمائیں، وہ فرماتے ہیں کیونکہ
فوائد، دنیا کی دولت کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں بندے کے مرتے ہی. اور غلط کام اگر کوئی بندہ کر چکا ہے یہ باقی رہتے ہیں. ایک فرد کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور دولت حاصل کرتا ہے اور وہ مرتے وقت دولت چھوڑ جاتا ہے، لیکن غلط کام باقی رہتا ہے اعمال نامے میں. یہ نہیں مرتا اس شخص کے ساتھ، ظلم نہیں مرتا، بے انصافی نہیں مرتی، لیکن مال بیکار ہو جاتا ہے بندے کے مرتے ہی. ٹھیک کہتے ہیں کس طرح ایک عقل مند شخص ایسی تجارت کرے گا جو آخرت کے لیے منافع کمائے، نہ کہ محض دنیا کے لیے. اور تمام تر ساز و سامان جس کی بندہ طلب کرتا ہے اسے طلب کرنی چاہیے اپنی روحانی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے. اسے یہاں محفوظ رکھو. انہوں نے کہا بچاؤ اپنی روحانی حالت، نہ کہ اپنی مادی دولت. سمجھے آپ؟ بندہ کس حالت کو مادی حالت کہتا ہے؟ اگر آپ کسی کی حالت پر غور کریں کہ مادی حالت کو اگر آپ اسے بچاتے ہیں اور آپ کے خیال میں آپ اسے بچا رہے ہیں قیمت پر روحانی حالت کے، تو آپ اپني روحانی حالت بھی کھو دیں گے اور مادی حالت بھی کھو دیں گے. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ولم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. انہوں نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جاری رکھو اب بچانا اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو اللہ کے غضب سے، جب تک وہ ترجیح نہ دیں دنیا کو آخرت پر. وفي لفظ آخر ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإن فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال تعالى كذبتم لستم بصادقين. یہ سالے لوگوں کی بابت ہے. کوئی نہ کوئی شک کرے گا کتنا ہے اس چیز کا وزن، چاہے سونا ہے، اور آپ اس سونے کو چیک کریں گے. آپ کے ساتھ بیٹھا شخص کہے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا اخی مجھے یقین نہیں ہے، شاید ترازو درست نہ تھا. اس نے کہا یا اخی ہم نقصان میں رہیں گے اس سے، آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اس نے کہا سنیں میں ترجیح دیتا ہوں دنیا کے خسارے کو دین کے خسارے پر. میں ترجیح دیتا ہوں دنیا کے خسارے کو دین کے خسارے پر. اور کبھی کبھار آپ جانتے ہیں آپ اور میں ہمیشہ رہتے ہیں اسی پیش کردہ حق انتخاب کے ساتھ، دین یا دنیا، دین یا دنیا، دین یا دنیا. اگر آپ دنیا میں ملوث ہیں دین کو بھی مد نظر رکھیں. ٹھیک یا نہیں؟ حق انتخاب ہر وقت موجود ہے. آپ یہ کاروبار کریں، آپ جانتے ہیں دنیاوی فائدہ دین میں نقصان کا باعث ہوتا ہے. آپ کس کا انتخاب کریں گے، کسے چنیں گے، یہ کہنا مشکل ہے. اور عقل مند لوگ کہتے ہیں ترجیح دو دنیا کے نقصان کو دین کے نقصان پر. يقولون باع دينه بدنياه باع دينه بدنياه. اس نے اپنی روحانیت کا سودا کیا مادی فائدے کے لیے. باع دينه بدنياه. امام علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اور ایک شخص اندر آیا رات کو. اس نے سوچا کہ وہ ملیں گے علی کرم اللہ وجہہ سے اگلے دن، لیکن اس نے کسی محراب میں اللہ کے حضور روتے دیکھا اور وہ دنیا کو کہہ رہا ہے غری غیری غری غیری، میرے بجائے کسی اور کو دھوکہ دو، میرے بجائے کسی اور کو دھوکہ دو. اور اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں امام علی کیا کہہ رہے ہیں، اس سب سے کیا مراد ہے، میں حقیقت میں مصیبت میں ہوں. امام علی نے بذات خود یہ کہا. غری غیری. کالج میں طالب علم کو امریکہ میں کالج کیمپس میں ہمیشہ دو ہی انتخاب پیش کی جاتے ہیں،
دین یا دنیا. کاروبار میں لوگ انتخاب کرتے ہیں دین یا دنیا کا. عوامی زندگی میں لوگ چنتے ہیں دین یا دنیا. جب آپ داخل ہوں انٹرنیٹ میں تو کیا آپ دیکھیں گے کچھ غلط یوٹیوب پر یا کچھ فائدہ مند چیزیں دیکھیں گے؟ اس میں داخل ہوتے ہوئے کیا آپ انٹرنیٹ تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی سود مند چیز، کوئی حرام چیز؟ یہ دو انتخاب روزانہ لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ روزانہ غلط انتخاب کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اندیکھی دنیا یہ اندیکھی ہے. اگر آپ کے پاس دل ہے، اندیکھی دنیا دیکھی دنیا ہے اور دیکھی دنیا اندیکھی دنیا ہے. یہ فلسفیانہ بات لگتی ہے، میں وضاحت کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص تھا احمد بن عجیبہ، جس کا تعلق عجیبہ فیملی سے تھا. عجیب سے مراد عجوبہ ہے، عجوبہ شخص. احمد بن عجیبہ ایک عظیم مفکر تھا اور اس نے یہ الفاظ کہے اور وہ یوں بولا. اس نے کہا وہ لوگ جن پر اللہ کا احسان ہوتا ہے ان کے 3 درجے ہیں. 3 درجے. هناك من ينظر إلى النعمة کچھ لوگ اللہ کے احسانات کو دیکھتے ہیں بطور مادی دنیا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس گھڑی ہے، الحمدللہ میرے پاس شرٹ ہے، الحمدللہ میرے پاس صحت ہے، الحمدللہ. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں نعمت سے آشنا ہے. جو شرٹ ہے، جو اچھی ہے، خوبصورت. کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اس سے بھی نہیں نوازا ہوتا. آپ ان سے بہتر ہیں. دوم وہ لوگ جن پر نعمت اللہ کے احسانات ہیں مساوی بن جاتے ہیں جب وہ اس کے حامل ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں نعمت بذات خود اللہ کی جانب جانے والا راستہ ہے اور اس لیے اس کی غیر موجودگی جب آپ اس کے حامل نہیں، یہ اللہ کی جانب جانے والا راستہ ہے. جب آپ اس کے حامل ہیں اسے اللہ کی جانب استعمال کرنا ہے. وہ ایسا ہے سوچتے ہیں. اور جب لوگ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ نعمت کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں. وہ محض اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے اپنی نعمتوں کی جانب. کیا آپ سمجھے؟ یہ دراصل روحانیت کا اونچا ترین درجہ ہے. واقع آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بندہ صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے ما في القلب إلا الله. دل میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے. ما في القلب إلا الله. ما في القلب إلا الله. ما في القلب إلا الله. دل میں کچھ نہیں ماں سوائے اللہ. وہ ایک دوسری سطح ہے. ما في القلب إلا الله. دل پر ہے تسلط، قبضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور تب اللہ کی محبت کے ذریعے وہ الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، برعکس نہیں. سنیں، یہ پھر فلسفہ ہے، اسے توجہ سے سنیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمت انہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نعمت کے متعلق یاد دلاتا ہے. آپ نے سنا؟ آپ سمجھے؟ آپ نے سنا جو میں نے ابھی بھی کہا؟ وہ اللہ سے بہت زیادہ وابستہ ہیں. ان کی اللہ سے محبت کی وجہ سے جب وہ کائنات کی جانب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کائنات میں ہر چیز پہلے ہی من جانب اللہ ہے. آپ نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اللہ کو جانتے ہیں اور جو کچھ وہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انہیں دوبارہ اللہ کی جانب لے جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ مادہ پرستی کی جانب جاتے ہیں.
اللہ کو یاد کرنے کی کوشش میں. کیا میں آپ کو بتاؤں قرآن میں آیت مبارکہ میں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے اوپر میرا احسان یاد کرو بنی اسرائیل پر. آپ نے سنا؟ لیکن اللہ نے فرمایا محمد کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے کیا فرمایا؟ اذکرونی اذکرکم. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میری نعمت پر غور کرو. میں اللہ بلند درجہ اللہ جو قادر مطلق کہلاتا ہے. تب دنیا کو رد کیا جا سکتا ہے اللہ کی محبت کے سبب، اللہ سے وابستگی کے ذریعے. اس کا یہی مطلب ہے. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور یہی وجہ ہے وہ ایک شخص کی ٹانگ کاٹنا چاہتے تھے. وہ حامل تھا ایک زخم کا جس میں ہو رہا تھا انفیکشن. انہوں نے کہا بے ہوش کرنے والی دوا نہ تھی، ہسپتال نہ تھا، ہسپتال بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہ تھا. انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی ٹانگ کاٹ؟ یہ بے حد دردناک عمل ہے کیونکہ ٹانگ کاٹنے کے لیے مجھے ہڈی کاٹنی ہے. اور یہ تھا بے حد مشکل فیصلہ. میرے بچوں نے کہا ابا جان ممی سے بات نہ کریں. انہوں نے اس سے خائف ہونا شروع کیا. اس نے ان سے کہا انتظار کرو حتیٰ کہ میں نماز میں مشغول ہوں تب آپ میری ٹانگ کاٹ سکتے ہیں. کیا آپ کو یقین ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں. یہ شخص روبہ امر رہا. کیوں؟ کیونکہ انا اغیب. میں وابستہ ہو جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو میں دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہوں. اس کے سجدے میں انہوں نے ان کی ٹانگ کاٹ دی. اپنی نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کیا کٹ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا آپ ایسے سن سکتے ہیں؟ یہ ہے جس کی بابت امام غزالی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو درست تجارت کرنی چاہیے. آپ کا حتمی مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہے، دنیا نہیں، مادی دنیا نہیں. یہی وجہ ہے میں ہارون کے ساتھ شیئر کر رہا تھا جب یوسف علیہ السلام نے عہدے کی طلب کی وہ جانتی تھی انہوں نے عہدے کی طلب برائے عہدہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کی خدمت کے لیے عہدے کی طلب کی. قال اجعلنی علی خزائن الارض. مجھے نگران بنا دیا جائے مصر کے خزانے کا. انی حفیظ علیم. میں اس کی حفاظت کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا. میں اپنا ذاتی گھر تعمیر نہیں کروں گا عوامی مال سے، میں اسے اپنی جیب سے نہیں ڈالوں گا، میں محفوظ رکھوں گا کیونکہ میں امتیاز کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں. اور وہ جانتے تھے دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کسی کے حامل ہیں جس نے دنیا سے محبت کی تو وہ یہی کچھ ہے اور یہی وجہ ہے. اور دیانتدار لوگ رہتے ہیں حکومت میں، کچھ مسلمان ممالک وہ کہتے ہیں وہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. چور نے ذمہ داری سنبھالی. کیا آپ نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سالے لوگ اگر ان کی دیانتداری کی آزمائش کی جا رہی ہو، سنیں یہ آزمائش کرنا آسان ہے جب آپ بیدار ہوں، یہ زیادہ مشکل ہوگی جب آپ اس میں شامل ہوں. یہ حقیقی آزمائش ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بندے کو ایک کاروباری سودے بازی نہیں کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. کہتے ہو یا اللہ میں دنیا چاہتا ہوں، میں تیری آخرت نہیں چاہتا. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. کوئی دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں اور کوئی کہتا ہے وندع الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وہ دنیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا دے دو لیکن تمہارے پاس کچھ نہ بچے گا جب تم آؤ میرے پاس یوم قیامت کو. کچھ نہیں. کچھ نہیں سے مراد یہاں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ایک دوسری جگہ جانا ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے سب کو. اس لیے أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. اگر آپ تمام خوشیاں پالو دنیا میں تو آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا. جو میں نے کہا اسے آپ کو غور سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے؟
قال من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جو بھی کہے لا الہ الا اللہ پر خلوص دل سے اور اس پر قائم رہے جنت میں داخل ہوگا. قیل وما اخلاصه؟ لوگ کیسے مخلص ہوتے ہیں؟ قال ان يحرزه عما حرم اللہ، اس سے بچتے ہوئے جس سے اللہ نے روکا ہے جو ناجائز ہے، تب وہ اخلاص کا حامل ہوگا اور کہے گا لا الہ الا اللہ. اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ اور تب حرام کی جانب راغب ہو، تب وہ شخص نہیں پورا اترتا اس معیار پر اپنے اعمال کے سبب. وقال ايضا ما امن بالقرآن من استحل محارمه. ایک شخص جو قرآن پر یقین رکھتا ہے کوئی چیز جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے نہیں بنائے گا حلال، وہ قرآن پر یقین رکھتا ہے. اگر اللہ فرماتا ہے اسے استعمال نہ کرو، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الکوہل نوش نہ کرو، اگر اللہ فرماتا ہے زنا کا ارتکاب نہ کرو، اور ایک شخص ایسا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ قرآن پر یقین رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے تم قرآن پر یقین رکھتے ہو اگر تم یہ کرتے ہو؟ یہ تضاد ہے. ٹھیک ہے. ہاں طيب الثالث أن لا يكتم في المقدار شيئا وذلك بتعديل الميزان والاحتياط به في الكيل. انہوں نے کہا کہ ایک شخص، تیسرا نقطہ، ایک شخص کو نہیں کرنی چاہیے ناپ تول میں ہیرا پھیری. وہ بات کر رہے تھے بابت مقدار، معیار، اور انہوں نے مقدار کی بات کی. ایک شخص دھوکہ نہیں دے سکتا مقدار کے حوالے سے چیزوں کی جو وہ لوگوں کو فروخت کرتا ہے. ٹھیک ہے. قال بعض السلف کچھ دیانتدار لوگ ماضی میں قال عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو. انہوں نے کہا مجھے حیرت ہے تاجروں اور خریداروں پر وہ کیسے خود کو بچاتے ہیں. يزن ويحلف بالنهار وينام بالليل. انہوں نے کہا کہ وہ ناتول کرتا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے دن میں اور وہ رات کو سوتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ تہجد ادا نہیں کرتا، اللہ سے منسلک نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام لابنه یا بنی کم تدخل الحبة بين الحجرين كذلك تدخل الخطيئة بين المتباعدين. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنا قصور دو آنکھوں کے درمیان، اور میں دیکھتا ہوں وہی وہ کہتے ہیں کبھی کبھار لوگ کاروباری لین دین میں وہ حد عبور کر جاتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں دیکھتے وہ حد عبور کر چکے ہیں، یہ انہیں دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. طيب وفي قراءة عبد الله بن مسعود اللہ فرماتا لا ہے تضعوا في الميزان. مسعود واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ٹھیک. دوسری جگہ ہے اقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان لرواية ابن مسعود. والنصران والرجحان يظهر بميله. وہ کہتے ہیں ترازو کے درمیان میں کوئی چیز ہے اور ترازو کے دو پلڑے ہموار ہونے چاہیے. اور انہوں نے کہا اگر ایک شخص تھوڑا بہت اسمانند ہو وہ مصیبت میں ہے، اگر وہ تھوڑا اور اس طرح ہو اپنے خلاف زیادہ مصیبت ہوگی. ہمیشہ یہ نہ ہو کہ آپ کھو بیٹھیں جو کچھ آپ کے پاس ہے تھوڑا بہت، بجائے وہ حاصل کرنے کے جو آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کا نہیں ہے. جھوٹ بات بول لیں، حتیٰ کہ شادی میں بھی لوگوں سے شادی 50-50 نہیں ہے. 50-50 کچھ نہیں ہے. آپ شادی شدہ ہیں یہاں، آپ تصور کرتے ہیں یہ 50-50 ہے. بہن کہہ رہی ہے یہ نہیں ہے، یہ 50-50 نہیں ہے. شادی میں آپ اپنا بہترین عطا کرتے ہیں. کبھی کبھار میں 70% ہوں کسی میدان میں اور میری بیوی 30%. اگر میں 70% دیتا ہوں اور 30% لیتا ہوں یہ 50 سے اوپر نہیں ہے. آپ اپنا بہترین پیش کرتے ہیں اور میں نہیں جانتا یہ کیسے 50-50 ہے. اگر میری بیوی نہ ہوتی کون حاملہ ہوتا اور بچے پیدا کرتا؟ ایک بچہ تمام 100% لے جائے گا کیونکہ کچھ 50-50 نہیں ہے. واقعی میں ایماندارانہ طور پر مردوں کے متعلق بات کر رہا ہوں اس کمرے میں براجمان. آپ تصور کرتے ہیں 50-50 کس کا 50؟ واللہ
یہ 50 کیا ہے؟ جیسے آپ خرچ کرتے ہیں نصف کرایہ کسی چیز کا، تو کیا اگر یہ کام روک دے تو یہ 50 نہیں ہے، 50 کچھ نہیں ہے. يا أخي سامع الكلام هذا يا مولانا؟ Also the man has to be 100%, so the lady he can break up. So also he gives 100%, not only the lady. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من أحق الناس بحضن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50%؟ انہوں نے فرمایا والدہ 3 بار اور والد 1 بار. باپ ایک گناہ کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ یا اللہ یا اللہ. حملته أمه وهنا على وهن. يا شيخ سعيد، اگر آپ ہوتے ہیں رات کو کھڑے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں ساری رات سارا دن، کیا آپ کے خیال میں آپ نے حق ادا کر دیا؟ أمك يا أخي. سبحان اللہ. حملته أمه وهنا على وهن. یا اللہ، نہیں ہو سکتا ماؤں کا حق ادا. یہ حیران کن ہے. آپ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ کے خیال میں آپ نے حق ادا کر دیا؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہاں ختم کرنا چاہیے. میں اپنی ماں کی بدولت ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ماں کی بدولت ہوں. ہاں، رحم اللہ. لا فالله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللہ نے دیکھا ہمیں کاروباری ڈیل میں بے انصافی کرتے ہوئے. جب ان کا حق ہو وہ پورا حق مانگتے ہیں، لیکن جب ان کی باری ہو تو وہ ادا نہیں کرتے جو ان پر فرض ہے، اور انہیں پورا کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک کام جو ایک شخص کو کرنا ہے مجبوراً یوم قیامت کو طویل عرصے تک کھڑا ہونے پر مجبور، حقوق العباد ہے، لوگوں کے حقوق. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سامنے کھڑا کرے گا لوگوں کو طویل عرصے تک پوچھنے کے لوگوں کے حقوق، دوسروں کے حقوق خلاف ورزی کی بابت، حقوق العباد کی بابت. إياكم وحقوق العباد. طيب الرابع أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئا، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. اس پر غور کریں. میرا خیال ہے وال اسٹریٹ کو چاہیے اسے لے اور چھاپے. انہوں نے کہا ایک شخص کو نہیں چاہیے چھپانی دن کی قیمت یا اندرون خانہ تجارت، یہی کہا گیا ہے. یا ایک شخص کو نہیں جانا چاہیے باہر. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں ایک منڈی میں میں جاتا ہوں جیسے 1 کلومیٹر منڈی کے لیے، اور میں نے آپ سے کہا سنے میرے پاس پنیر ہے بیچنے کے لیے، شہر میں نہیں ہے اس جیسا پنیر جو میرے پاس ہے، اس کی بابت جھوٹ بولتے ہوئے، اور قیمت اس قدر ہے، یہ آپ کے لیے قیمت ہے. آپ اسے خریدتے ہیں $100 میں یا $50 میں، اور اگر مارکیٹ میں یہ $2 یا $5 کا ہے، سبحان اللہ، مجھے اس پر دھوکہ دیا گیا. میں رکھوں گا ایک جانب یہ پنیر. میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اس نوجوان کو جو گیا 1 کلومیٹر شہر سے باہر اور دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. فقال أن لا يتلقى الركبان، أن لا يتلقى الركبان، ونهى عن النجش. أما أن تلقى الركبان فهو أما أن تلقى فيستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد. فقال لا تتلقوا الركبان، ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. انہوں نے کہا اگر ایک شخص بولے گا کسی سے جھوٹ، اگر ایک شخص جان جائے حقیقت قدر و قیمت، تب اس شخص کا حق ہے اپنا ذہن تبدیل کرنے کا اور کہنے کا میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اسے مجھے بیچا بہت مہنگا اور یہ نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. والنجش هو يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها
وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها، فإذا لم تجري المواطأة مع البائع فهو فعل حرام مع صاحب البيع والمنقل. انہوں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ جائیں گے مثلا نیلامی میں، الملكة دي الوزعة يا سيدي علي. میں یہ فروخت کر رہا ہوں، میں پوچھنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے کسی کو فروخت کرتے ہیں $10 میں، آپ کہتے ہیں 15، اگر وہ کہتے ہیں 15 کہتے ہیں 20، اگر وہ 20 کہتے ہیں آپ 25 کہتے ہیں، لیکن آپ اسے نہیں خریدتے. آپ کے اور میرے درمیان اگر کوئی موجود نہیں ہے 25 سے زیادہ، تب ٹھیک ہے، ہم اسے آپ کو نہیں بیچنا، اسے اگلے روز لے آئیں. انہوں نے کہا یہ حرام ہے کیونکہ آپ خریدار نہیں ہیں، آپ قیمت بڑھا رہے ہیں جوا منڈی میں اضافہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ غلط تجارت ہے، جعلی تجارت. آپ نے منڈی میں ایک تحریک چلائی لیکن کوئی تحریک نہیں تھی، یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کی طلب ہے مگر حقیقت میں طلب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کیا وہ شخص نہیں ہے احمد؟ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا؟ سبحان اللہ. ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. دوسری چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحم اللہ انہوں نے ایک داستان کا تذکرہ کیا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. قد حكي عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة، ایک شخص تابعین میں سے بصرہ میں تھا، عراق میں، وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر، اور ایک نوجوان شخص اس کے لیے کام کرتا تھا اس شہر میں، اس کے لیے تیار کرتا چینی. فكتب إليه غلامه أن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة. وہ کہتے ہیں کہ چینی کی طلب تھی کیونکہ گنے کو بیماری لگ گئی تھی، اس لیے فاشتري سكرا كثيرا. اس نے کہا بے تحاشا چینی خرید لو. ولما جاء وقت ربح فيه 30,000. جب وقت آیا اس نے منافع کمایا 30,000. فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال ربحت 30,000 وخسرت نصح رجل من المسلمين، والله أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه 30,000 وقال بارك الله لك فيها. قالوا من أين صارت لي؟ قال إني كتمتك الحقيقة الحال وكان السكر قال في ذلك الوقت. شوف اس شخص کو کسی نے تحریر کیا ذخیرہ اندوزی کی بابت. اس نے کہا چینی آپ مسئلے میں ہوں گے کیونکہ بہت سے کھیت ہمارے علاقے میں جہاں گنا کاشت ہو رہا تھا زوال پذیر ہیں. لیکن یہ نوجوان گیا اس شخص کے پاس جو چینی فروخت کرتا تھا اور کہا میں تمہاری ساری چینی لے لینا چاہتا ہوں. اس نے ساری چینی لے لی اور اسے بتایا بابت ذخیرہ اندوزی کے، اور تب چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اس نے زیادہ قیمت پر فروخت کی. لیکن جب وہ گھر گیا اس نے اللہ سے دعا کی، اس نے غلطی محسوس کی. وہ واپس اور کہا سنو تم اس منافع کے شیئر کے حامل ہو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے یہ نہیں کیا. اس نے کہا کیونکہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے تم سے چھپایا، میں نے اطلاع تم سے چھپائی، تم نہیں جانتے تھے. تم وہ ہو جو در حقیقت خریدتے ہو چینی اس شہر کی. میں محض راتوں رات آیا اور راتوں رات منافع کما لیا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سبحان اللہ، یہی باخبری ہے. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت فإن شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.